اکیلے جنرل فیض ہی ہیں جو سارا کچھ کر رہے تھے. جنرل باجوہ کا کوئی نام نہیں ہے. فوج کے خلاف بات کریں گے تو آپ غدار ہو جائیں گے, جوڈیشری کے خلاف بات کریں گے تو آپ کو کنٹمپٹ آف کورٹ بلا لے جائیں, ہم پنچنگ پائیں گے. گورنر خود سے تو ان کے گورنر آج نہیں لگا سکتا. آج کچھ برنول کی وہ ڈبیاں لے کے بھجوا دیں. پیپلز پارٹی کو لانا ہے کیبنٹ میں. ہم نہیں آ رہے. ایکس بند کیا ہوا ہے لیکن آپ وی پی این پہ ٹویٹ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں, حکومت کر رہی ہوتی ہے. ایک سوال یہ بھی, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, یہ مذاکرات کے لیے کیسے مان گئی حکومت؟ وہ حکومت جو 2 دن پہلے تک کہہ رہی تھی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, انہوں نے 10 رکنی 11 رکنی میرے خیال ہے کمیٹی جو ہے وہ بنا دی, اور شارٹ نوٹس کے اوپر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارے لوگ ہی نہیں تھے اسلام آباد میں. انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی آئے ملاقات کرنی ہے. اب اس کو لے کر کنیکشنز جوڑے جا رہے ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل پریشر ہے, حکومت پریشان ہو گئی ہے. کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں ہے. نہیں ہے ابھی بھی, آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ آپ کو آ رہا ہے تو بتا دیں. آ تو رہا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا, میں تو نظر نہیں آ رہا. نہیں, چینج آف ریجیم ان دی یو ایس, اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں ایسی ہم کہتے ہیں وہ تو ایبسولوٹ ناٹ والے نہیں ہیں. نہیں دیکھیں ایبسولوٹلی یس اینڈ ناٹ نا, سب پولیٹیکل پارٹیز کو جب سوٹ کرتا ہے. دیکھیں آپ نے اپنے ورکر کو انگیج رکھنے کے لیے, آپ نے اپنے ورکر کو تسلی دینے کے لیے یہ کہنا ہے کہ جی اب ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا ہے اور ہمارا مسیح وہ ہوگا. پھر آپ بولتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے مسیح ہوں گے. تو آپ نے انگیج کرنا, اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو پارٹی کے لوگ چھوڑ جائیں گے. نہیں, وہ میں ویسے بھی آج کل یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ رچرڈ گرینیل جو ہے وہ پتہ نہیں امریکہ میں کوئی جانتا ہے کہ نہیں جانتا, یہاں بڑے مشہور ہو گئے ہیں. ایڈوائزر ہیں, ہوں گے وہ اپ کمنگ رجیم میں ڈونلڈ ٹرمپ کے, ون آف ہز ویری کلوز ایڈس. اب وہ جس طریقے سے سر ریلی اور لابی کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ بہت سارے وہاں کے یو ایس ریپس جو لگتے جا رہے ہیں, اب سوشل میڈیا پر جا کے دیکھیں کوائٹ اے ویو. آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی فرق تو پڑے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات چیت ہوتی ہے شخصیات سے. آپ کو یاد ہے کہ جب کلنٹن صاحب نے میاں صاحب کو بلایا تھا بریک فاسٹ پہ فیملی کے ساتھ, اور کچھ عرصے کے بعد ہی میاں صاحب کی حکومت, تو لوگ کہہ رہے تھے کلنٹن ایسے ہے, فیملی بریک فاسٹ کیا ہوا. ان کے اپنے اتنے زیادہ ایشوز ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تک آتے آتے ان کو بہت ٹائم لگے گا. بہت ٹائم لگے گا, لیکن سر دیکھیں وہ آتے تو ہیں ہم تک. نہیں دیکھیں, نہیں وہ تو آتے ہیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ جی اپنے سارے جیل خالی کر دیں, جیل میں جتنے قیدی ان کو چھوڑ دیں. پاکستان کے اپنے بھی لاز ہیں, چیزیں ہیں, وی ہیو ٹو خوشی کچھ. لیکن اگر آپ کو یاد ہو سر 2008 کی جو آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی, اس کے بعد وکی لیکس کے اندر یہ انکشافات آئے تھے کہ یہاں پر پرائم منسٹر کون بنے گا, کیسے بنے گا. پورا جو ہے وہ ایک پورا ایک نیٹ ورک تھا جو اس چیز کو ڈیسائڈ کر رہا تھا, اینڈ امریکہ ہیڈ اے رول ان اٹ. یہ بات اس وقت پبلک ہوئی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ خود پرائم منسٹر بننا چاہ رہے تھے, لیکن جنرل مشرف اور وہاں سے آشیرواد نہیں ملا, اور کہا گیا کہ آپ پرائم منسٹر کسی اور کو بنائیں, خود کوئی اور عہدہ دیکھ لیں. تو سر وہ انٹرفیئر تو کرتے ہیں, کیونکہ پھر ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب پرائم منسٹر تو نہیں بنے, پریزیڈنٹ تو بنے نا. پریزیڈنٹ تو بنے, وہ تو دیکھیں نا وکی لیکس تھی ہی کہ اپنے لیے کوئی اور عہدہ دیکھ لیں. نہیں ہوگا اگر آپ اس پہ امید, آپ چلو پی ٹی آئی والے اپنے امید پہ بیٹھے. میں کوئی امید نہیں, میں تو سوال کر رہی ہوں, مجھے کیا امید ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو ایسی کوئی چیز ہے. ہاں, کوئی آپ کو لگتا ہے اچھا ہمارے ریجن کی امپورٹنس ہوتی ہے جب افغانستان میں کوئی سپر پاور آ کے افغانستان کو انویٹ کرتی ہے, جو کہ اب نہیں ہے, جو کہ اس وقت نہیں ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے. اب گیا جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا تو یو ایس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے پوچھا کہ پاکستان میں کون صدر, اس نے کہا سم جنرل. اور 9/11 کے بعد ان کو مشرف کا نام جو ہے صبح شام رات ہر وقت مشرف. وہ تو سچویشن ایک ایسی بن گئی تھی. لیکن سر ویسے آپ کنفرم کرتے ہیں اس بات کو جو وکی لیکس میں آیا تھا؟ نہیں, میں نہیں کنفرم کرتا. ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اس ٹائم پہ؟ آر یو شیور؟ شور کیونکہ دیکھیں نا اس ٹائم پہ آپ نے تو الیکشن بھی جیتا تھا, اوبویسلی آپ پارٹی سرکلز میں موو کرتے تھے, ڈپٹی تو ابھی وکی لیکس نے کیا کہا ہے اس کے بعد؟ ابھی جب آیا تھا ابھی کیا کہا زرداری صاحب, کیا بولا کہ آپ کیا بن جائیں؟ نہیں ابھی والا بات میں آئے گا نا, وہ ٹائم لگتا ہے. یہ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے چیزیں ہوتی رہتی ہیں, وکی لیکس آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, چیزیں ہوں گی, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. باقی کہاں جائے گی سچویشن؟ چلے تھوڑا سا میں اگر آپ سے آپ کی پریڈکشن لے لوں, کیونکہ بلیم کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, بٹ اس وقت لگ یہی رہا ہے کہ کچھ چیزوں کو بالکل جامد کر دیا گیا, چلنے نہیں دیا جا رہا, چاہے وہ آپ پی ٹی آئی پہ بلیم کریں, چاہے آپ حکومت پہ بلیم کریں, لیکن ہے تو صحیح. اور نقصان سر کس کا ہو رہا ہے, وہ آپ سے اچھا کون بتا سکتا ہے؟ ملک کا ہو رہا ہے. ملک کو دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایسا لگتا ہے سوٹ کرتا ہے حکومت کو بھی. نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو سوٹ کرتا ہے. حکومت کو ڈیلیور کرنا پڑے گا, آپ کو فرق حکومتوں کے درمیان بتانا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اس میں ٹائم لگے گا, کیونکہ پی ٹی آئی نے اس ملک میں پالیٹکس اتنی خراب کر دی ہے, جو کہ ایک زمانے میں پہلے تھی. ہم نے ریکنسلیشن کی یا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو, جو بھی اس کی چیزیں ٹھیک ہوئیں. انہیں پالیٹکس اتنی خراب کر دی کہ خود اپنے گلے پڑ گئے ان کے. جو چیزیں یہ کہتے تھے آج اسی پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. جو چیزیں کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے. مولانا فضل الرحمان کی مثال دے دیں, اشرف کی مثال دیکھ لیں, باقی مثالیں دیکھ لیں. جو چیزیں کہتے تھے اسی کو خود آج وہ کر رہے ہیں. کچھ ٹائم لگے گا اس چیز کو ٹھیک کرنے میں. پھر دیکھیں پاکستان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہیے, پاکستان کی اسٹیبلٹی, پاکستان کی جو ہے پیس, پاکستان کی ترقی. لیکن پی ٹی آئی چاہتے کہ نہیں, ہماری جب ترقی ہو تو سب کچھ ہو, ہم نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. تو کچھ بھی نہ ہو. آپ نے میرا وہ سوال بیچ میں رہ گیا ڈسکشن کے اندر کہ ڈیجیٹل والی جو بات میں کر رہی تھی,
آپ کہیں نہ کہیں ایڈمٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ آپ لوگ اس دوڑ کے اندر یا اس وہ جدت اپنے اندر لانے کے اندر پیچھے رہ گئے, ناکام ہو گئے باقی پارٹی. دیکھیں میڈیا میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ پیسے لگائیں گے جتنے زیادہ اتنی آپ کی, جتنا گڑ اتنا میٹھا. آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ جتنا زیادہ انویسٹ کریں گے تو آپ کو اتنی ہی چیزیں ہوں وہ گی. کہتے ہیں ہمارا تو سارا فالوور آرگینک ہے, ہم ٹھیک ہے ٹیم ہے ہماری لیکن کوئی اتنے بڑے لیول پہ ہم انویسٹ جب نہیں کر. وہ صاحبان جب حکومت میں آئے تھے تو آپ لوگوں کو کس نے کہا تھا کہ 6 مہینے ان کو ٹائم دے دیں, آپ ان پہ تنقید نہ کریں. آپ کو بلایا جاتا تھا نا کہ نہ کریں, بلایا جاتا تھا سر, تو پھر کیا پتا ابھی بھی بلایا جاتا ہو یا بلایا نہ جاتا ہو, لیکن ابھی بھی سوچ یہی ہو. برملا ٹی وی پہ کہا جاتا تھا, ہم نے خود سنا, اپنے کانوں سنا, آپ سے ہم نے نہیں سنا, اپنے کانوں سے سنا کہ جی آپ مہربانی کریں, ہمارے لاڈلے کو کچھ ٹائم دے دیں, وہ بھی سیکھ رہے چیزیں, اور آج تک وہ نہیں سیکھ سکا. سر پھر سوال وہیں آ جاتا ہے, جو اس ملک میں اقتدار میں ہوتا ہے وہ لاڈلا ہوتا ہے جو اقتدار میں ہوتا ہے, اور یہ سائیکل آپ والی پارٹیز نے تو 2-3 دفعہ گزار لیا ہے. انہوں نے ایک ہی دفعہ گزارا ہے. جس طریقے سے ان کے ساتھ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی, جوڈیشری تھی, سب کچھ تھی, جو غلطیاں کر رہا تھا, پاکستان کی سلامتی کی میٹنگ ہوتی تھی, آپ لوگوں نے کور کیا ہے, سوائے پرائم منسٹر کے سارے پاکستان موجود ہوتا. وہ کہتا ہے مجھے نہیں پرواہ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے تھے مجھے پہلے بریفنگ مل گئی ہے. اس کو تو دنیا کے ہر کونے کے متعلق سب سے زیادہ پتہ ہے. ہاں, اس کو پتہ ہے کہ کس کا بارڈر کون سے ملک کے ساتھ ملتا ہے, اس کو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا. لیکن سر آپ نے, آپ ہی کی بلکہ میں اسٹیٹمنٹ دکھ رہی تھی, آپ نے کہا کہ جب یہ جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں ان کے گلے پڑنا چاہتا ہے اور جو حاضر سروس ہے ان کے پیر پڑنا چاہتا ہے. بالکل یہی ہے. تو سر یہ تو ابھی وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں حافظ صاحب کے پاؤں تک کیسے پہنچ سکتا ہوں, پاؤں تک کیسے پہنچ سکتا ہوں. لیکن سر یہ اس طرح کا رویہ تو ساری پارٹیز کا رہا نا. نہیں ساری پارٹی سے. اوے جنرل باجوہ نواز شریف بھی کہتے رہے, اینٹ سے اینٹ بجانے کا زرداری صاحب بھی کہتے رہے, جس کو جہاں جو سوٹ کرتا رہا. لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو آپ پارٹیز کا. میرا سوال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ابھی کر رہی ہے نا, انہوں نے تو بہت لیٹر ان دا ڈے آ کے شروع کیا. آپ پولیٹیکل پارٹیز تو پہلے سے یہی پروسیس کا حصہ ہیں. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو سپورٹ وہ کیا اور شاید ہی کسی پارٹی کو نے سپورٹ کیا ہوگا. یہ شکایت ہے آپ لوگ. نہیں میں ایسی نہیں, آپ کہہ رہے ہیں وہ چیزیں, یہ تو سب کو برملا کہتے تھے کہ جی ہم تو 10 سال کے لیے آئے ہیں, 10 سال ایسے ہوگا, اپنے روڈ میں بھی سار دیتے تھے, اور اتنے اچھے انسان ہیں کہ اپنے ہی لوگوں کے پاؤں پہ کلاڑے مار رہے ہوتے تھے. یار تو چیزیں یہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں, لیکن ان کو جو میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو سہولت کاری حاصل تھی یا جو ان کو سپورٹ حاصل تھی وہ شاید کسی کو حاصل نہیں تھی. اچھا, سہولت کاری کرنے والے اور سپورٹ کرنے والے ابھی ایک تو آج کل ہیں نروے میں جنرل فیض حمید, کہاں کس لیول پہ کیا, وہ ایک ادارہ ہے, وہ اپنا ایک ان کا ایک احتساب کا عمل اس کا انہوں نے آغاز کیا. ایک تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں, دوسرا یہ کہ وہ اکیلے جنرل فیض ہی ہیں جو سارا کچھ کر رہے تھے, جنرل باجوہ کا کوئی نام نہیں ہے, کوئی ذکر نہیں ہے. احتساب پھر مکمل ہونا چاہیے نا ایک ہی دفعہ. دیکھیں 2-3 چیزیں, اگر آپ فوج کے خلاف بات کریں گے تو آپ غدار ہو جائیں گے, اگر آپ جوڈیشری کے خلاف بات کریں گے تو آپ کو کنٹمپٹ آف کورٹ بلا لے جائے گا, تو صرف ہم بچ جاتے ہیں, ہمارے خلاف ہی لوگ بات کریں, ہم پنچنگ پہ گے. اب یہ ہے کہ جوڈیشری اور فوج کا اپنا ایک ادارہ ہے جو کہ ان کی کورٹ مارشل کہیں یا جوڈیشل کمیشن کہیں ان سے ہوتا ہے, اور ہمارے اپنے کوئی ادارے ہیں, تو ان کے میں تو نہ کوئی سیاسی جج ہیں نہ کوئی اور چیز ہے جس کے اوپر اب یہ کیا کہتے ہیں کہ پریشر کی ضرورت ہے. تو ان کے اپنا ایک سسٹم ہے, اس کے ذریعے وہ کر رہے ہیں, اور انہوں نے جو بھی کیا, جو ہم نے سنا فیض کے متعلق یا باقیوں کے متعلق, اور اگر اور بھی کوئی ہیں تو ڈیفینیٹ کو ٹرائل کیا جائے گا اور ان کو اپنی سزا دی جائے گی. نہیں, سیاستدانوں نے ایک موقف تو سب نے دیا نا. جنرل فیض کے خلاف جب کارروائی کا آغاز ہوا, جنرل باجوہ کا نام کوئی نہیں لیتا. دیکھیں فیض کی فیض اس ادارے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. پھر وہ اسٹیٹمنٹ دے دینا فیض صاحب کہ میں کسی کہنے پہ کیا تھا. سر ہمیں نہیں پتا یا کسی کو نہیں پتا کہ فوج کا ادارہ ویسے بھی ہائرارکی. دیکھیں فیض کے متعلق یہ سوچ سمجھا جاتا تھا کہ اور کسی کو بائی پاس کر کے سب کچھ خود کرتے تھے, کہ وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ڈائریکٹ تھے. اگر فیض صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے, تو جو بھی ان کا ادارہ جو بھی ان کی, سر ایسا ممکن ہوتا ہے, کیونکہ اگر ایسا ممکن ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باجوہ صاحب پھر ایک کمزور آرمی چیف تھے, کہ ان کی ہائرارکی میں نیچے ایک ہوگا. دیکھیں جس طریقے سے جو آج صوبے خیبر پختونخوا میں گند مچا ہوا ہے دہشت گردی کا, وہ کس کا تحفہ ہے؟ کون لایا تھا 40,000 لوگوں کو یہاں پہ بات کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے, آئی نو, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے سب کچھ ایک پورا منصوبہ ان کے حوالے کیا 2013 میں پی ٹی آئی کے حوالے. آج بدامن بن گیا کون اس کے حوالے؟ آج جو لوگ یہاں پہ ملٹنسی کر کے گئے تھے اور افغانستان چلے گئے تھے, جیلوں میں چلے گئے تھے, کون چھوڑ کے لائے تھے ان کو؟ سر یہ جو سیکورٹی پالیسیز ہوتی ہے نا, یہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ آپ کے خیال میں اتنا با اختیار کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے, چھوڑے عمران خان کو, دیکھیں کہ یہ فیصلہ حکومت سے اسٹیم کرتا ہو؟ یہ فیصلہ حکومت نہیں, میں حکومت تو نہیں کہہ رہا, میں تو فیض صاحب کی بات کروں. جو ہماری سرینا کی ایک کپ کی پیالی ہے, پتنی کتنے مہنگے میں پڑے گی,
ٹھیک ہے نا, وہ میں اس کی بات کروں, وہ لوگ لے گئے تھے, حکومت تو نہیں. آپ جنرل فیض کی بات کریں کہ یہ اٹ گوز ٹورڈز کیونکہ آپ نے یہ بات کر ہی دی ہے, اس وقت کیا ہو رہا ہے سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ کوئی ملٹری آپریشن باقاعدہ طور پر ہو رہا ہے, کوئی فیزز کے اندر کوئی چیز ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایک ذکر چھڑا تھا ایک آپریشن کا, لیکن پھر بعد میں کوئی اس کی خاص تفصیلات نہیں آئیں. دیکھیے, بڑا افسوسناک امر ہے کہ ہمارے صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے, اور ہماری صوبائی حکومت جو ہے وہ آگ بجھانے کے بجائے اسلام آباد میں آگ لگانا چاہتی ہے. کورم ایجنسی, اور آپ کورم ایجنسی کی سچویشن دیکھیں, آپ کے پی کی سچویشن دیکھیں, اس پہ میں خود کوہاٹ گیا, پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کر گیا. سی ایم کو پتہ چلا ایک دن پہلے ہم سے بھاگے خود ہی. پھر میں نے پی سی بلائی, تمام سیاسی جماعتیں مائنس پی ٹی آئی بڑا غصہ ہے آئی تھی. تو میں بڑا مشکور ہوں سیاسی جماعتوں کا جو آئی اے پی سی میں, اور پی ٹی آئی کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے دوبارہ اپنا ایک چہرہ دکھایا کہ ہم امن نہیں چاہتے, ہم انتشار چاہتے ہیں, ہم ترقی نہیں چاہتے, جو ہے اس ملک میں جو ہے اپنے صوبے میں ترقی نہیں چاہتے ہیں. اس پہ جو ہے اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ وہ شخص جس پر خود دہشت گردی کے اور انتہا پسندی کے الزامات وہ اپیکس کمیٹی کی چیئر کر رہے ہیں, اور اپیکس کمیٹی میں بتا رہے. اور میں نے یہاں پر اسلام آباد میں بھی کہا کہ اگر آپ سی ایم کو بلاتے ہیں ایک طرف کا چہرہ دیتے ہیں, اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو بلائیں کہ دوسرے چہرہ کو بتائیں, وہ تو انہوں نے تو اپنا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کیا ہوا ہے, وہ تو میٹر ہی نہیں کرتا, امن کی بات ہی نہیں کرتے, انہیں پرواہ نہیں ہے. پرواہ نہیں. ابھی جو ہے ان کی لان تان ہوئی, اور اپیکس کمیٹی ان کو مجبوراً بلانے پڑی کورم پہ. اکتوبر سے ایشو شروع ہیں. جی, اب مجھے بتا 28 بچے جو مرے ہیں اس کی ایف آئی آر کس کے اوپر ہو, صوبائی حکومت کی یا وفاقی حکومت پہ؟ جتنی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے کم ذمہ داری ہے وفاقی حکومت کی. لیکن صوبائی حکومت نے کیا کیا؟ سندھ میں موبائل فون چوری ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں مراد علی شاہ کدھر ہے؟ یہاں پر لوگ مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, کیا آپ نے کبھی پوچھا کہ سی ایم اس میں تو سر کوئی دو رائے نہیں ہے, بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں. لیکن یہ جو بھی آپ نے اے پی سی کی بات کی ہے نا, بڑا اعتراض ہے ان کو. وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے ڈومین سے بار بار باہر نکل جاتے ہیں, آپ گورنر ہیں, گورنر بن کے رہے ہیں, آپ کیوں سیاسی جو سرگرمیاں ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں؟ آپ ایک مہربانی کر لیں, آج کچھ برنول کی وہ ڈبیاں لے کے بھجوا دیں ان کو. نہیں تو مطلب یہ کہ آپ ایسے ہی کام جاری رکھیں گے؟ اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ آپ کو وہ لگ جائے گا, وہ کیا اس کو کہتے ہیں, آپ کو ٹائٹل مل جائے گا کہ اس ملک کے سب سے سیاسی گورنر کا. مجھے اعزاز حاصل ہوگا. آپ بڑے ووکل ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, کوئی گورنر اس طریقے سے ووکل. مجھے اس سے بڑا اعزاز مجھے اور کیا چاہیے؟ آپ دونوں کی سر کوئی ذاتی لڑائی ہے؟ یہ سوال میں اس لیے کری ہوں کہ جب بیان بازی کا سلسلہ آغاز ہوتا ہے نا اس کا, تو وہ لگتا ہے کہ کسی پرسنل نیچر نہیں, میرے پاس کسی سیاسی ذاتی ناراضگی سے ساتھ نہیں ہے. جو سوال مجھ پہ کرے گا میں اس کو جواب ڈیفینٹ دوں گا. اصل میں پرابلم ان کے ساتھ یہ تھا کہ انہوں نے اب تک جتنی حکومتیں یہاں پر کے پی میں کی ہیں ان کو کوئی جواب دینے والا نہیں تھا, ان کے اب کوئی روکنے والا نہیں تھا. اب جو یہ سوال کریں گے میں بالکل ان کو جواب دوں گا. آپ لوگوں کو مزہ اچھا لگتا ہے دونوں کو یہ اس طرح کا وربل جو ایک شاؤٹنگ میچ ہے؟ کیونکہ وہ کبھی کہتے ہیں میں کیا ہے کے پی کے ہاؤس سے باہر نکال دوں گا, آپ کہتے ہیں میں صوبے سے باہر نہیں آن دوں گا, باہر جا کے دیکھیں پھر پتہ چلے گا. لیکن الٹیمیٹلی اپنا اپنا کام ہوتا ہے. آپ کی ایک ملاقات بھی ہوئی ہے اس کے بعد بیچ میں؟ ویسے میری ملاقات نہیں, وہ خود ملنے آیا تھا. خود ملنے آئے تھے؟ بلایا نہیں تھا؟ نہیں, میں نے نہیں بلایا, خود ہی آیا تھا. اس کے ایک منسٹر کا ووٹ تھا, اس کے لیے اسے آنا تھا, میں تو نہیں بلایا. تو کہ وہ ملاقات کیسی رہی تھی؟ آپ کے گھر مہمان ہے جو بھی, اس کو آپ چائے شائے پلاتے ہیں, اور بس ایک غیر رسمی ملاقات ہے. اور ان کا موڈ کیسا تھا؟ فرینڈلی تھے؟ کوئی گلے گزار؟ میں اس سے کوئی امید نہیں رکھتا کم از کم. پھر بھی دیکھیں نا, فوٹو سیشن کی حد تک تو میٹنگ تھی نا, تو کوئی تو بات چیت ہوئی ہوگی. بات چیت بس ایسی السلام علیکم, اور بس نارمل جو بھی چائے شائے پلے اور اوور ٹیکنگ کے لیے بس. تو لیکن اچھا چلیں, تو یہ ریلیشن شپ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ لوگوں کا وہ ہے اسٹریس ہے وہ پرسنل نہیں ہے؟ نہیں, میرے کیا ذاتی دشمنی سب. آپ اوکے, اب آپ سوال کریں, میں جواب دے رہا ہوں نا, بیٹھ کے میں کوئی آپ کو براڈ کاسٹ میں خبر نامہ تو نہیں پڑھ سکتا نا. جب مجھ پہ کوئی سوال کرے گا, کچھ مجھ پہ بات کرے گا, تو میں ڈیفینیٹلی جواب دوں گا. میں کوئی پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہوں, یا ان کا کوئی وزیر یا وہ نہیں ہوں کہ آپ جو کچھ بھی بولیں گے اور آپ کو جواب نہیں ملے گا. میں نے وہ کہا ہے کہ آپ جو بھی سوال کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا پراپر جواب ملے گا. نیچے جو ڈیپوٹیشن والے ہیں کچھ لوگ, اور جو نوکری کر رہے ہیں, ان کو میں نے کہا آپ کے لیے آپ معافی کا اعلان ہے. آپ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے آپ جو بولنا چاہتے ہیں بولیں, لیکن اس کو جواب میں خود دوں گا. اچھا, گورنر راج کا ایک بڑا سیٹ طریقہ کار گیون ہے, یہ مذاق تو ہے نہیں ہے کہ اٹھیں گے اور کہیں گے جی بس میں نے لگا دیا. وہ اس طرح سے پوز کرتے ہیں کہ آپ نے جیب میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, کاغذ, اور آپ کسی بھی وقت نکال کے کہیں گے جی یہ لگ گیا. گورنر راج کیا فوبیا ان کو؟ میرا فوبیا ان کو. ان کو آپ پہ شک ہے کہ آپ نے یہ کر دینا ہے؟ نہیں, مجھے حالانکہ اس کا اگین پروسیجر ہے, گورنر خود سے توڑ کے گورنر راج نہیں لگا سکتا. اس کو بتائیں نا, کچھ پڑھ لینا. ہاں, تو ان کو آپ کا فوبیا, ان کو آپ سے خطرہ ہے کہ آپ یہ کر گزریں گے. تو وہ اس کو مجھے میرا فوبیا ہے نہیں. آپ نہیں دیتے ہر وقت اس کو میرا فوبیا, کبھی کہتے ہیں سوٹ اور ٹائی پہنتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ کرتا ہے. تو یہ فوبیا اچھے مجھے واچ کر رہا ہے بڑا کلوزلی. ہاں وہ تو خیر وہی, لیکن آپ میرا کام کر لیں, کچھ برنول بھجوا دیں. چلے وہ میں اس پہ غور کرتی ہوں. لیکن obsession آپ دونوں کو ہے ویسے ایک دوسرے کے ساتھ, وہ بھی آپ سے obsessed ہیں اور آپ بھی ان سے. نہیں, مجھے میں انجوائے کرتا ہوں. آپ انجوائے کرتے ہیں, لیکن سر نہیں,
یہ بات لیکن جب بھی میں شام کو بہت زیادہ تھک جاتا ہوں تو میں ان کے پریس ٹاک دیکھتا ہوں تاکہ مجھے لگتا ہے جیسے میں کامیڈی شو دیکھ رہا ہوں. انٹرٹینمنٹ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی پریس ٹاکس دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا نہیں سی ایم کی پاکستان تحریک انصاف کی نہیں, صرف چیف منسٹر کی. اچھا چیف منسٹر کی اگر ذات کی بات کریں نا, آپ 2-3 جگہ پہ, ایک تو وہی بات ہے کہ قتل کے مقدمات آپ نے کہا کہ دہشت گردی اور اس کے رجسٹرڈ ہیں جو آپ بات کرتے ہیں, کیوں نہیں آپ لوگ اس کو پھر زیادہ آفیشیلی ٹیک اپ کرتے ہیں, اس بارے میں لاؤڈ ہوتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو کہ انتشار پسندی کے لیے آفیشیلی بکڈ ہے کہیں نہ کہیں, وہ صوبے کا چیف منسٹر, آپ لوگ بات ہی نہیں کرتے. اور وہ ایک اسمبلی کا اجلاس بھی شیئر کرتا ہے کہ میں صبح میں امن لے کے آؤں گا, اور امن کے لیے ان کو بلایا بھی جاتا ہے. تو یہ اس ملک دیکھیں, جب میں نے کہا دیکھیں میں کہتا ہوں جس ملک میں سزا جزا نہ ہو, دیکھیں اس کے اپنے منسٹر کی ایف آئی آر اس کے خلاف ہے, میں تو نہیں کاٹی, ان کے خاندان والوں نے کاٹی ہے. اور اگر اتنے انصاف کی پارٹی نے کیا تو پھر کر لیتے انصاف, اپنے وزیر کو انصاف دے دیتے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ان کے اوپر میں کہہ رہا ہوں. اب پھر ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود شاہ نے خود کہا کہ ان کے اپنے طالبان کے ایک ونگ ہے جو اس کو سربراہی کرتے ہیں, اور ان کے والد کے دوست ہیں وہ, اب وہ کی سیاسی جماعت سے رکھ نہیں رکھتے, تو اب جائیں ان کو سو کر دیتے نا. کچھ چیزوں میں سر پھر بھی لگتا ہے کہ الزام تراشی ہے, کیونکہ آپ لوگ عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ خیبر پختونخوا کا جو الیکشن ہے, ابھی آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں بھی کہا کہ وہ دھاندلی ہوئی ہے کے پی کے میں, کہیں تو آپ لوگ گئے تو نہیں. اگر آپ کو اپنے حلقے کے اوپر جیسے آپ نے کہا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا, اور مولانا صاحب کی حکومت ہمیشہ کے پی میں رہتی ہے, تو اگر حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو مال غنیمت تو پھر پی ٹی آئی میں تقسیم ہوئے. لیکن وہ تو جب مولانا صاحب بیٹھتے ہیں پی ٹی آئی والوں کے ساتھ, تو پہلے یہ روزانہ مسیح ہیں نا مولانا صاحب, ان کے سیاسی مسیح ہیں جو پی ٹی آئی والوں کے گھٹنوں میں بیٹھے ہوتے ہیں روزانہ. اور وہ مولانا جس کو وہ مولانا کہنے سے اور کہتے تھے کہ یہ بالکل ہم اس کو مولانا نہیں کہتے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, بھی حضرت مولانا بھی بن گئے ہیں, جس کو پتہ نہیں مولانا نے سر ضرورت پڑنے پر ہر حکومت کی مسیحائی کی ہے. یہ تو ابھی اس دفعہ اپوزیشن کی کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں. ہم نے تو کبھی ایسی قسم کی گفتگو, جس قسم کی گفتگو جو ہے ان کے جلسوں میں ہوتی تھی, جس قسم کے ڈرامے سی ایم صاحب اور عمران خان کرتے تھے, آپ وہ دیکھیں وہ ڈرامے. وہ تو خیر بہت لیول کے تھے نا. نہیں لیکن دیکھیں نا, آپ کا اپنا حلقہ, آپ گریف پارٹی تو ہے نا. ابھی آپ نے خود کہا کہ مزے کی بات یہ ہے کہ ایم این اے کی سیٹ نہیں جیتا ہے آپ, لیکن ایم پی اے نیچے جو ہے وہ آپ کی پارٹی کا ہے. کیوں نہیں گئے کورٹ؟ بہت وقت گزر گیا, اب تو سر سال ہونے والا. آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں سابق ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ایک کیس پڑا ہوا آج تک. ٹائم پاسی کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام اور نہ ہو تو آپ کورٹ چلے جائیں, کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ قاسم سوری کے خلاف اپنے کمیشن نے فیصلہ کیا, پھر ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ کیا, سپریم کورٹ میں کہ آج تک اس اسٹے ہے, اور اس میں کہا گیا تو 50-60 ہزار ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. کوئٹہ کے لوگوں نے 60,000 لوگوں نے غلط کیا ووٹ, 60,000 گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا. اور فیصلہ آج تک ادھر ہے سپریم کورٹ میں, ہاں. اور اگلی اسمبلی کے بھی سال تقریباً گزر گئی. اچھا تو کیا کریں گے اس عدالتوں میں؟ ابھی دیکھ رہے کانسٹیٹیوشن کورٹ بن گیا, اب امید ہے کہ فیصلے ہوں گے جلدی. چلے آخری 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہیں کہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی لوگ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بارگین اسٹرائک کی آپ لوگوں نے حمایت کر کے وزیر اعظم بنا کے تلوار جو لٹک رہی تھی اس کے نیچے شہباز شریف صاحب کو کھڑا کر دیا, خود گورنر کے عہدے لے لیے, اچھے پریزیڈنٹ بن گئے, اس طرح کی چیزیں کر کے, اور اس کے بعد جب ضرورت پڑتی ہے تو تنقید بھی کر لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہم چینج کر لیتے ہیں, وہ اپنے والے ہمیں دیتے ہیں, ہم اپنے والے ان کو دیتے ہیں. لینے کو تیار ہے بالکل ایکسچینج ہو جائے تو. ایکسچینج کر لیں. وہ کہہ رہے ہیں کابینہ میں توسیع, یہ خبر چل رہی ہے کہ یہ ایک پلان ہے شہباز شریف صاحب کا کہ ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ایک کانفیڈنس بلڈ ہو کہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور ہمیں اور وزراء کی ضرورت ہے, اور ٹارگٹ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو لانا ہے کیبنٹ میں. ہم نہیں آ رہے پارٹی, ابھی نہیں آ رہے. میڈیا کی خواہش ہے اور ہر ہفتے ہم ملانا چاہتی ہے, لیکن پارٹی نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا اس کے اوپر. کیوں آپ لوگ اتنے ریزسٹنٹ ہیں؟ پارٹی کی سی سی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے, اور ابھی بھی کابینہ کا فیصلہ اگر ہے بھی تو پارٹی کی سی سی یا کور کمیٹی کرے گی. اس وقت تک ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہے. اچھا مجھے پتہ ہے یہ خبریں بہت چلتی ہیں کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب 2 کیمپس ہیں پیپلز پارٹی کے اندر, ابھی بھی ہیں یہی خبریں. وہ کہتے ہیں جی زرداری بلاول صاحب چاہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو آڑے ہاتھ لیا جائے, چھوڑا نہ جائے, کیونکہ ان کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اور زرداری صاحب کا یہ خیال ہے کہ نہیں, مصلحت مفاہمت جو ان کا ٹپیکل اسٹائل ہے, دونوں مشترکہ طور پہ کام کرتے ہیں. کوئی دو رائے, کوئی 2 کیمپس نہیں ہے پارٹی کے اندر. پکی بات ہے. بالکل. کیوں بلاول صاحب پھر کیوں بہت غائب ہیں آج کل, اس طرح سے نہیں آتے؟ موجود ہیں ابھی بھی, کنوکیشن انہوں نے پچھلے دن کی, ابھی برسی پہ ہوں گے, ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اچھا انٹرنیٹ جو ہے ہبز بنانے کی باتیں کر رہی ہے یہ حکومت ملک کے اندر, آئی ٹی سٹیز بن رہی ہیں, ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے. انٹرنیٹ کا حال یہ ہے کہ میں اگر ابھی آپ کو واٹس ایپ پہ کال کروں تو مجھے آپ کی آواز اور آپ کو میری آواز نہیں آئے گی, اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے کنسرن ریز بھی کیا. دیکھیں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, آپ انٹرنیٹ بنا رہے ہیں, ہبز بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. پہلے آپ انٹرنیٹ دیں, لوگوں کا کاروبار تباہ کر دیے, کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار تباہ, لوگوں نے کاروبار شفٹ کر لیا دبئی یہاں سے. پی ٹی آئی کا ڈر ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو. ڈائسنٹ کو روک رہے ہیں نا, وہ نہیں, چیزیں نہیں ہونی چاہیے, وہ مطلب اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ جو کر رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں وی پی این جو ہے نا وہ حرام بھی ہے,
VPN आपने फिर वो लगा के ट्वीट्स भी करते हैं। आपने जो है वो X बंद किया हुआ है, लेकिन आप VPN पे ट्वीट खुद भी कर रहे होते हैं, हाँ। हुकूमत कर रही होती है, मिनिस्टर कर रहे होते हैं, वज़ीर आज़म भी कर रहे होते हैं, हम भी कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इंटरनेट का जो प्रॉब्लम है, हमारी आज की नौजवान नस्ल को इंटरनेट ही चाहिए। अब वो भी नहीं देंगे तो कैसे जाएंगे दुनिया का प्रॉब्लम। जैसे आपने कहा बहुत सारे यंग बच्चे पढ़ाई के साथ फ्रीलांसिंग करते हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं, ऑनलाइन अपने बिजनेस घरों करते हैं, से ऑनलाइन बिजनेस businesses हैं। खवातीन का भी है, नौजवानों का भी है, सब क्या कर रहे होते हैं। तो क्या फोबिया है हुकूमत को फिर, क्यों ये मतलब ये बताया गया था कि फायर वॉल इंस्टॉलेशन के लिए कुछ दिनों के लिए स्पीड डाउन करनी पड़ेगी, वो वापस नहीं आई फिर। कबूतर की तरह आंखें बंद करने से चीज़ें हल हो जाएंगी। हाँ, आंखें बंद किस चीज से कर रहे हैं? आई डोंट नो क्यों इनको परेशानी है। ऑपोजिशन की पॉपुलैरिटी से नजरें आई चुरा डोंट थिंक सो अपोजिशन की पॉपुलैरिटी या इस चीज़ से हो, और इस पे मैं नहीं समझता कैसी चीज़ हुई है। आप डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं पहले, अब आप गवर्नर हैं। कहते हैं लोग रहा हूँ। नहीं वो हमने विटनेस किया है। वैसे आप ये बात मानते नहीं है, मैं रिकॉर्ड के ऊपर कह दूं कि आपका पहला इंटरव्यू किसी भी मीडिया चैनल पे मैंने किया था बतौर डिप्टी स्पीकर। ये मुझे पता है, क्लेम कहीं और दिया, लेकिन ये मेरा क्लेम है। होगा शायद। नहीं तो आप मुझे बताएं कि कौन से दोनों चीजों में से कौन सी चीज जो आपको लगता है कि आप ज्यादा समझ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है डिप्टी स्पीकर के एक्सपीरियंस वर्सेस दिस? हर चीज़ का अपना एक्सपीरियंस होता है, और मैं समझता हूँ कि पार्टी ने जब भी किसी चीज़ पे मुझ पे एतमाद की, मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं उसके एतमाद पर पूरा उतरूँ, चाहे वो मैं डिप्टी स्पीकर था, चाहे भी गवर्नर हूँ, चाहे पार्टी के ओहदे मुझे मिले, तो कोशिश रही है कि जो भी पार्टी का एतमाद उसके ऊपर पूरा उतरूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, Thank you. आपने वक्त दिया मुझे आज के पॉडकास्ट के लिए। और मैं इस उम्मीद के साथ पॉडकास्ट खत्म करती हूँ कि आप लोगों का जो टग ऑफ वॉर है आपका और चीफ मिनिस्टर साहब का, वो खत्म होगा और सूबे के अंदर जो है वो कोई रियल इश्यूज पे काम होगा। व्यूअर्स, हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, मौजूद थे। आज के इस पॉडकास्ट से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।